پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، کوئل اپنی آواز سے پہچانی جاتی ہے، کھیت کی زمینیں اپنے فصل سے پہچانی جاتی ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی اپنی پہچان اس کا اخلاق ہے، انسان کی اپنی پہچان اس کی آئیڈینٹی، اس کا بیہیویئر ہے، اس کا چرتر ہے، اس کا ویوہار ہے۔ انسان صرف اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر شکلوں سے تو شکلیں آپس میں ملتی جلتی بھی ہوا کرتی ہیں، انسان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو گورے گورے لوگ ملیں گے، اگر آپ افریقی ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کو حبشی کالے نیگروز ملتے ہیں، لیکن اگر آپ چائنا اور ساؤتھ ایشیا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایک شکل ملتی ہے چپٹی ناک، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے انسان ایک ہیں۔ جاپان کے اوساکا سے لے کر آپ کو لگتا ہے کہ انڈونیشیا کے جکارتا تک انسان شاید ایک ہی شکل کے ہیں، ایک ہی شباہت کے ہیں۔ فلپین کے لوگ، چائنا کے لوگ، ویتنام کے لوگ، کمبوڈیا کے لوگ، سارے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایک ہی شکل کی شباہت کے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت، لوگ انسانوں کی شکلیں کئی حصوں میں تقسیم ہیں۔ ہم لوگ ایک طریقے کی شکل رکھتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے طریقے کی شکل رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ایک اخلاق بنایا۔ آپ نے ایک اخلاق کو نمونہ بنایا، اور جس ذات گرامی کو نمونہ بنایا، جس پرسنالٹی کو آئیڈیل بنایا، اور جس شخصیت عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرمایا کہ میرے نبی کا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ماننے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی اخلاق کی روشنی اور نور لے کر بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے اجالوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بھی رہتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول جانتا ہو، وہ آپ کے اخلاق سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی شریعت سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے دین سے محبت کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اس امت کے لوگوں نے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا تو عزیزان ملت ایسا ہی ہے کہ ایک بیمار مریض نے دوائیں تو خریدی ہیں مگر وہ دوا کھاتا نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے بڑے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے، بڑی مہنگی فیس ادا کی ہے، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آپ کہیں گے بے ایمان ذرا گولی تو کھا، بے ایمان ذرا دوا تو کھا، بے ایمان ذرا علاج کے بعد تجھے جو دوائیں دی گئی ہے، جو کیپسول دیے گئے ہیں، جو سیرپ دیے گئے ہیں، جو اینٹی بائیوٹک دی گئی ہے، جو وائٹامنز دی گئی ہے، اس کو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اگر بغیر کھائے تو اس ڈاکٹر کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو بے ایمان ہے، تو ظالم ہے۔ اے مسلمانوں، دعوت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کی کرتے ہو، اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو، آمین۔ لیکن اگر تمہارے اخلاق درست نہیں ہے، اگر تمہاری زبان سے تمہاری بیوی خوش نہیں ہے، تمہارے بچے خوش نہیں ہے، اگر تمہارے بیہیویئر چرتر و اخلاق سے تمہارا پڑوسی خوش نہیں ہے، اگر تمہارا محلہ خوش نہیں ہے، اگر مقتدیوں کے اخلاق سے امام خوش نہیں ہے اور امام کے اخلاق سے مقتدی خوش نہیں ہے، تو یاد رکھو اس کے بعد بھی اگر تم ذلیل و خوار ہو تو یہ خطا تمہاری ہے،
یہ بغاوت کی سزا ہے تمہارے لیے، یہ سزا ہے مسلمانوں تم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے بغاوت کرنے کی۔ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنایا، اور فالوورز، ماننے والے، ایمان لانے والے امت مسلمہ کے مرد اور عورت کے لیے یقیناً یہ آئیڈیل ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہٹ کر ایک انسان نہیں بن سکتا تو ایک مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ جب انسان اختیار کرتا ہے، الگ الگ سے کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی سچا ہے لیکن بے ایمانی کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا صاحب یہ آدمی تو ہے ایماندار مگر ہے بڑا بدتمیز، نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے یہ آدمی بڑا دلدار ہے مگر جو نیکی کرتا ہے وہ الٹی کر دیتا ہے، اس ہاتھ سے دیا دوسری طرف جا کے بولا ہاں ان کے لیے میں نے کیا تھا، نہیں۔ اخلاق حسنہ کا مطلب ہی ہوا ایک انسان کمپلیٹ ہو جائے، اے ٹو زیڈ وٹامنز کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بال تک ساری کمیوں کو جو پوری کر دے وہ اے ٹو زیڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر ایک مسلمان کی نماز مکمل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر امام مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے قابل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بغیر لوگوں تم تجارت میں تاجر نہیں بن سکتے، تم معاملات میں صاحب معاملہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایک انسان کامل اور کمپلیٹ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ایک معمولی درجے کا انسان بھی نہیں بن سکتا اگر اس کے اندر حضور کے اخلاق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمان اپنی انا کو بہت پیار کرتا ہے، اس کی انانیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسی وقت تک با اخلاق ہے۔ آج کا مسلمان اسی وقت تک با اخلاق ہے جب تک آپ اس کی مانتے رہیں۔ ایک آدمی کتنا با اخلاق ہے ذرا اس کی نہ مان کر دیکھ لیجئے، پھر پتہ چل جائے گا داڑھی کہاں جاتی ہے، پھر پتہ چل جائے گا ٹوپی کہاں جاتی ہے، پھر پتہ چل جائے گا حج عمرہ کہاں ٹہلنے گیا، پھر پتہ چل جائے گا تہجد اور نماز کا بیڑا کیسے غرق ہوا۔ جب تک مانتے رہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کا شیطان اس آدمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بقیہ سب کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ایک بات ذرا دیکھ لیجئے پھر پتہ چل جائے گا عزیزان ملت۔ آج دنیا ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے، بالکل نہیں، جھوٹ ہے یہ بات۔ ہندوستان میں اسلام سے نفرت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام سے نفرت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے گندے لچھن سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بےہودگی سے نفرت ہے، مسلمانوں کے جھوٹ سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بددیانتی سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بے ایمانی سے نفرت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، لیکن نفرت اصل اسلام سے نہیں ہے، اصل مسلمانوں کے بیڈ کیریکٹر سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ 70-80 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، 75 سال سے ہزاروں لاکھوں جلسے ہوئے مگر ہم اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکے۔ ہمارے جلسے بھی کاروبار ہو گئے ہیں، کرنے والوں کے لیے بھی اور کروانے والوں کے لیے بھی۔ ہم اپنے جلسوں سے اسلام کا پیغام نہیں دے سکے، اپنے اخلاق کو درست نہ کر سکے۔ اگر ایک جلسے کے بعد اہل محلہ کی زبان اچھی نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد ہماری ویران مسجدیں آباد نہ ہو جائے،
اگر ایک جلسے کے بعد مسلمانوں کی زبان نرم نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد آپس کی دوریاں محبت میں ملنا کو قریب نہ آ جائیں، ایک جلسے کے بعد آپس کی دوریاں اگر کم نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلسے کی قبولیت اور برکت میں کمی رہ گئی ہے۔ جلسے کی قبولیت اور برکت یہ ہے کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھے تو لوگوں کو برا سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ برے کو بھی معاف کرتے ہوئے اٹھے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ برا سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ برے کو بھی معاف کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی نے ستایا ہے، اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، بالکل حق ہے، اسلام بھی آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اتنا ہی بدلہ لو جتنا آپ کو ستایا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بات کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، پرمیشن ہے، آرڈر نہیں ہے۔ آرڈر کا مطلب کرنا ہی پڑے گا۔ نماز پڑھنا اجازت ہے یا آرڈر ہے؟ کیا ہے بھائی؟ آرڈر ہے، نماز پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر بدلہ لے لو تو جائز ہے، نہ لو تو کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ ہوگا نہیں۔ اب آئیے سنیے، اگر آپ بدلہ لیں گے جائز ہے، بدلہ لینا بہادروں کا کام ہے، بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کرنا اس سے افضل ہے، اس سے افضل ہے۔ عزیزان ملت، اپنے اندر یہ خوبی مسلمانوں آپ بدلہ لینے کا دماغ سے نکالو اور اس ملک میں اپنے بچوں کو معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو، اپنے بیوی کو معاف کرو، اپنے دوستوں کو معاف کرو، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرو۔ لوگوں آؤ اپنے محلے والوں کو معاف کرو۔ اگر یہ معاف کرنے کی عادت تمہارے اندر پڑ جائے گی تو کل کو تم جہاں کاروبار کرو گے، سامنے میں کوئی دوسرا آدمی تمہیں چھیڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہاری عادت اتنی اچھی ہوگی کہ تم معاف کر دو گے۔ جب وہ تمہیں چھیڑے گا تم معاف کر دو گے، تمہیں گالی دے گا تم معاف کر دو گے، تمہاری طرف بری نظر اٹھائے گا تم معاف کر دو گے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، بدلہ لینے والا جیت جایا کرتا ہے اور جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ ہارتا ہے اور اسلام جیت جاتا ہے، اسلام جیت جاتا ہے۔ اگر آپ معاف کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو ہرا دیا، اسلام کو جتا دیا۔ اگر آپ نے معاف کیا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے خود کو ہرا دیا، آپ نے خود کو ہرا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جتا دیا۔ لوگوں آپ تو کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان دے دیں گے، بولو بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ میں کہتا ہوں جان دینے کی نوبت ابھی نہیں آئی ہے۔ ایک کام کرو، تھوڑا سا اپنے نفس کو چوٹ پہنچا کر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ معاف کرنا شروع کیجئے۔ یہ قوم معاف کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے محلے میں جھگڑا ہے۔ آخر سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں میں کیوں ہے؟ دوسرے لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ بھتیجا چچا سے بات نہیں کرتا، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہو ساس سے بات نہیں کرتی، ساس بہو سے بات نہیں کرتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محلہ مسلمانوں کا ہے یا شیطان کا ہے، کیونکہ ہر جگہ نفرت یہ تو شیطان کی علامت ہے، محبت یہ انسان کی علامت ہے۔ لوگوں کو اور اس پر سے بھی مزے لیتے، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ منہ دھو کے پیشاب کی نالی میں بیٹھ کر کلی کر رہے ہو، گندے پانی سے کلی کر رہے ہو۔ یہ مثال میں بہت ہلکا دے رہا ہوں، ورنہ چغلی اور غیبت کرنے والوں کی مثالیں یہ ہے کہ دوسروں کی برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری ہمت نہیں ہے کہنے کی، مگر ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کر رہا ہو۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔
آج لوگ اتنے گندے کام کر کر حاجی صاحب بنے ہوئے، اتنے گندے کام کر کر مولانا صاحب بنے ہوئے، اتنے گندے کام کر کر نمازی صاحب بنے ہوئے۔ آج ہمارے محلے میں محبت ہونی چاہیے، مگر گھر گھر میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وہ آتا ہے انصاف کرنے کے لیے۔ کیا لعنت ہے ہمارے اوپر، کیا نحوست ہے ہمارے اوپر۔ اے قرآن رکھنے والوں، تم تو دوسروں کے لیے محبت تھے، ارے او کلمہ پڑھنے والوں، تم تو دوسروں کے لیے محبت تھے، تم نے دین کو چھوڑا، تم نے اخلاق کو چھوڑا، تو آج شراب پینے والا تمہارا فیصلہ کرتا ہے، آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تمہارا فیصلہ کرتا ہے، سود خور، زانی، بلاکاری تمہارا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ غلطی تمہاری ہے۔ جب گھر کے سامنے گڑھا کھودو گے تو پہلے کچڑا جمع ہوگا اور بارش ہوگی تو پانی بھی جمع ہوگا۔ خطا تمہاری ہے کہ تم نے گڑھا کھودا ہے۔ لوگوں آؤ، سب سے پہلے معاف کرنے والے بن جاؤ، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے معاف کرنا۔ سنیے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سہلانے آیا ہوں، مراد پور والوں کی تعریف کرنے آیا ہوں؟ بالکل نہیں۔ میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، یاد رکھو محبت کی باتیں مجھے بھی کرنی آتی ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان حالات پر میں تم سے محبت کی باتیں نہیں، دو ہاتھ کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ یہ بات ہو گیا، آپ کو سہلایا گیا، 100 روپے آپ نے چندہ دے دیا، ہم پر احسان کیا آپ نے، لوٹا لیجیے اپنے پیسوں کو۔ ضرورت نہیں آپ کے مال کی، اپنی اولاد پر احسان کیجیے، اپنے بچوں پر احسان کیجیے، اپنے بیٹوں کو کم از کم، اے مسلمانوں، اپنے بیٹوں کو تم اس قابل تو بنا دو کہ تمہارے جنازے کی نماز کوئی مولوی نہیں بلکہ تمہارا بیٹا خود پڑھا سکے۔ کیوں نہیں بناتے اپنے بیٹے کو اس قابل؟ تمہارا بینک بیلنس تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری زمین تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری جاگیر تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری زمین کھیت کھلیان تمہارا بیٹا لے گا، کاروبار تمہارا بیٹا لے گا، مکان تمہارا بیٹا لے گا۔ کتنی غیرت کی بات ہے کہ آج جنازے کی نماز میں تم آخری سفر پہ جا رہے ہو اور تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں جانتا۔ تم نے بیٹے کو کس قابل بنایا ہے، کس قابل بنایا ہے؟ آؤ، کوئی ضرورت نہیں مولویوں پہ احسان کرنے کی، کوئی احسان نہیں۔ دین کا کام، میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خبردار کسی حرام کمانے والوں کے چندے مت لو، اگر وہ چندے لوگے تو مسجد سے مولوی نہیں، مدرسوں سے بھی شیطان تیار ہوگے۔ حرام مال کھانے والا کبھی عالم نہیں بنتا، بلکہ صاف صاف بتا دو لوگوں، اگر تمہیں مرنا ہے مولوی کو مرنا ہے، مولوی اپنی قبر کا انتظام کرے گا۔ آپ کو مرنا ہے تو آپ اپنی قبر کا انتظام کرو۔ سہلا سہلا کر ہم نے لوگوں کی چربی بڑھا دی ہے۔ حاجی صاحب، چودھری صاحب، نمازی صاحب، ارے آپ ہم پر احسان کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کا احترام کروں گا۔ بالکل آپ عزت کے مستحق ہیں، آپ کی عزت ہونی چاہیے، بالکل یہ ہم پر فرض ہے کہ میں آپ کا احترام کروں۔ آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ پر بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ذہن بن گیا ہم سے نہیں، ہم سے نہیں، ہم سے نہیں، کیا خدا بن گئے ہیں نعوذ باللہ؟ کون سے ماڈل بن گئے ہیں لوگ؟ کیا قبروں کو تم یاد نہیں کرتے؟ آئیے اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیے کہ دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو کہ دنیا دیوانی ہو جائے۔ پہلے ایک آج سے 30 40 سال 50 سال پہلے ایک آدمی حج کر کے آتا تھا، ایک آدمی محنت کی کمائی سے، حلال کمائی سے، زمین بیچ کر حج میں جاتے تھے، حج کر کر آتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، سیدھے سادھے ہوتے تھے، مگر جب حج کر کے آتے تھے تو اللہ اللہ ان کی برکت محسوس ہوتی تھی، وہ دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ایک حاجی صاحب ایک علاقے میں ہوتے تھے، ایک علاقے میں، گاؤں میں کہیں اللہ نہ کرے کوئی جھگڑا ہو جائے، لوگ کہتے تھے حاجی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے۔ کیوں؟ بھروسہ تھا، حج کر کے آئے، اللہ کا گھر دیکھ کر آئے، حاجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، حاجی صاحب بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ اور آج تو باپ حج کیا کر کے آ رہا ہے تو بیٹے کو بھروسہ نہیں کہ حج صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔
پتہ نہیں کس کا مال دبا کے میرا باپ گیا تھا حج میں، گلی گلی میں حاجی گھوم رہے ہیں مگر برکت نہیں ہے۔ ہمارے علماء بھی اشارے کو سمجھ لیں کہ گلی گلی میں ہم بھی گھوم رہے ہیں مگر راحت کیوں نہیں ہے؟ مسنگ، کوئی چیز تو مس ہو رہی ہے۔ اگر جسم میں انسولین کم ہو جائے تو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، خون میں چربی بڑھ جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں محبت اور اخلاق کم ہو گئی ہے، اس لیے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، سماج برباد ہو رہا ہے۔ لوگوں، آپ دیکھتے نہیں ہو اگر لوہا نرم ہو جائے تو ہتھیار بنتا ہے، بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو چاہو بنا لو۔ اور سونا نرم ہو جائے تو زیور بن جاتا ہے، بنتی ہے نہیں بنتی زیور؟ سونا نرم ہو تو زیور بنتی ہے۔ کھیت کی زمین نرم ہو جائے تو فصل کرنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل اگر نرم ہو جائے تو انسان مہان بن جایا کرتا ہے، انسان عظیم بن جایا کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو نرم کرو، لیکن دلوں کو نرم رکھنے کے لیے حلال کھانا پڑتا ہے، حرام کھانے والوں کا دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ حرام کھانے والے تو کرمنل ہوتے ہیں، اس سے بڑی کوئی کرائم ہی نہیں ہے۔ دلوں کو نرم رکھو لوگو، یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، اس دل کو زندہ رکھو اور اپنے آپ پر رحم کرو لوگو۔ آج انسان کی عمر 100 سال بھی بہت مشکلوں سے ملتی ہے۔ قبرستان جا کر دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے مورل لیٹے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لیڈر لیٹے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، اپنی قبر میں تنہا لیٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، محلے میں فساد مت کرو۔ لوگ مسجد سے نکلتے ہیں اور دلالی کرتے ہیں لڑانے کی۔ میاں بیوی کو لڑوا کے روٹی کھاتے ہو، تمہاری نسلوں میں کبھی بیٹی سکون سے رہے گی؟ ارے دوسروں کی میاں بیوی کو لڑوانے والوں، تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تیری بہو کا کیا ہوگا؟ تیری پوتی کا کیا ہوگا؟ تیرے نواسی کا کیا ہوگا؟ تیرے خاندان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ شرم کرو، دوسروں کو لڑا کے کھاتے ہو۔ یاد رکھیے، مسجدوں میں مصلیوں کی ذمہ داری ہے، مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے، محلے کے علماء اور بڑے جو مورل لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو خبر ہو جائے کہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے اپنے گھر مت جانا، سیدھا اس کے گھر جانا اور جا کر باپ اور بیٹے کو سامنے لانا اور بیٹے کو کہنا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی باپ کو برا بھلا کہنے کی، وہ تیرا باپ ہے، چل پاؤں پکڑ کے معافی مانگ، معافی مانگوا کے دل ملا دو، باپ اور بیٹے میں گلے ملوا دو اور باپ سے کہو بیٹا آپ کا ہے، آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو آج اچھا ملتا، غلطی آپ کی بھی ہے لیکن آپ بڑے ہیں، اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے۔ آپ یہ کر کر گھر جاؤ، انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں بخشے جاؤ گے۔ لیکن نہیں، دونوں کو لڑاتے ہیں الگ الگ۔ اے پنٹو ادھر آ، تیرا باپ تجھے کیا بولا ہے؟ کچھ بھی چنتا مت کر، میں بھی زندہ ہوں۔ اس کا باپ زندہ یہ کافی نہیں، تم کون سے دلال بیچ میں آگے حرام خور؟ میں زندہ ہوں، تیرے جیسے آدمی کا تو مر جانا بہتر ہے جس نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ میاں بیوی میں لڑوا رہے ہو، بیوی بھاگ کے بہ کے چلی گئی، 10 آدمی بولتے گھبرا مت، تیرے میاں کو تھانہ میں بول کے میرے ایم ایل اے میرا دوست ہے فون کروا کے پٹواؤں گا۔ یاد کر، کل کو اگر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تب تو کیا کرے گا؟ تب تو کیا کرے گا؟ یہ دھندا کرتے ہو، یہ گورکھ دھندا، یہ کالا دھندا، اور اس پر آپ بنتے ہیں مسجد کے صدر، مدرسے کے صدر، متولی۔ ارے ایسے ایسے بلیک لسٹڈ لوگ جب دین کے اداروں میں آئیں گے تو اداروں کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، آئیے ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیں، انشاءاللہ توجہ دیں گے، انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست بنائیں۔ اگر کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو اس کو ملا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کی بیٹیوں کو سلامت رکھیں گے۔ اگر باپ بیٹے میں جھگڑا ہو دونوں کا دل ملا دیجیے، اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنائے۔ آپ گھروں میں تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے لڑائی،
ایسا لگتا ہے کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا. ارے بھائی تم جتنے بڑے آدمی بھی رہو یا میں بھی جتنا بڑا آدمی رہوں، ایک بات مجھے بتاؤ، ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے 100 کار ہے، بڑی بڑی برانڈڈ کار ہے، مہنگی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، انتقال کے بعد قبرستان کون سی گاڑی رہ جاتا ہے؟ بولو بھائی. ارے او کروڑ پتی میاں، مرنے کے بعد تیری کار کام نہیں آئی، چندوں سے خریدی ہوئی تابوت کام آئی ہے. یہ تیری اوقات ہے. وہ زمینوں کے لیے لاٹھی نکالنے والے، لڑنے والے، دوسروں کی زمین کو دبانے والے، کاغذات کی ہیرا پھیری کرنے والے، مرنے کے بعد تجھے 2 گز زمین جو ملے گی وہ بھی تیری اپنی نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے چندے کی ملے گی. کہ جہاں قبرستان میں تم لیٹے رہو گے، لوگوں معاف کر دو انشاءاللہ، لوگوں معاف کر دو. تم شوہر ہو اپنی بیوی کو معاف کر دو، تم باپ ہو اپنے بچوں کو معاف کر دو، تم بڑے بھائی ہو اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دو. میں جانتا ہوں آج کل چھوٹے بھائی بھی بہت تنگ کرتے ہیں، بڑے بھائی کے احسان کو نہیں مانتے، بڑے بھائی کے احسان کو نہیں مانتے. بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. اگر بڑے بھائی سے غلطی ہو رہی ہے تو محلے کے جو بڑے وہ سمجھائیں. لڑاؤ مت، سمجھاؤ. توڑو مت، جوڑو. مسلمانوں یہ کام کرنا شروع کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. انشاءاللہ تمہاری اولادیں نیک ہو جائیں گی، انشاءاللہ تمہاری بیوی وفادار ہو جائے گی انشاءاللہ. ارے یہ کام تو کرو کم سے کم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بہت خوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خوش رہا کرتے تھے، لیکن امت کا غم بھی تو آپ پر تھا. آپ بہت خوش تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج کچھ پوچھو مجھ سے، آج جو پوچھو گی بتا دوں گا. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہو گئی کہ آفر بہت اچھا ملا ہے، موقع اچھا ملا ہے. ٹھہرے. فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مشورہ کر لوں. کہا عائشہ کن سے؟ کہا اپنے ابا جان سے. کہا عائشہ میری امت میں تمہارے باپ سے بہتر کوئی نہیں. دوڑی ہوئی ابا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی ابا جان آج ایک بہت مبارک برکت والا آفر ملا ہے. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ جو پوچھو گی بتا دوں گا. مطلب آج راز کو راز نہ رکھوں گا، آج راز کو راز نہ رکھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا بنایا، کیا بنایا. فرماتے بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھنا کہ آپ جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد آپ نے سب کچھ بتا دیا. سنیے غور سے، آپ نے سب کچھ بتا دیا، ایک راز کی بات نہیں بتائی کہ اکیلے میں اللہ سے آپ کی پرسنل کیا بات ہوئی تھی. پرسنل بات، بہت راز کی بات جو اللہ جانتے اور رسول اللہ جانتے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش خوش آئیں اور سوال رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راز کی بات بتا دیجئے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہنے لگے عائشہ میں جانتا تھا کہ ابو بکر سے جب مشورہ کرو گی تو قیمتی سوال آئے گا. یہ راز آج تک کسی کو میں نے نہیں بتایا، آج تمہیں بتاتا ہوں. عائشہ او میری عائشہ، میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو 2 لڑے ہوئے
ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دے گا، میں قیامت کے دن اس کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ عزت کے ساتھ، عزت کا مطلب اس کو کہیں ٹینشن نہیں ہوگا، وقار کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ ماں عائشہ، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے مجھے آ کے بتا دینا۔ ماں عائشہ واپس لوٹ گئی اور کہنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو دو لڑے ہوئے لوگوں کو صلح کروا دے گا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں محبت کروا دے گا، میں اس کو قیامت کے دن عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی، سنیے، یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ، رونے لگے۔ امی جان کہنے لگی ابو جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا اللہ نے۔ کہا اس کا مطلب تم کچھ سمجھی ہو؟ کہا کیا؟ کہا بیٹا مطلب یہ ہے کہ جو ملا دے گا اس کو اللہ عزت کے ساتھ جنت داخل کریں گے، لیکن اس کا الٹا بھی تو سوچ لو کہ جو لڑا دے گا اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ بھی تو سوچو، اگر ملانے والوں کے لیے جنت ہے تو لڑانے والوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اے لوگوں، اپنے اور اپنی اولادوں کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں ڈال رہے ہو؟ آؤ محبت کے راستے میں آ جاؤ، اخلاق کے راستے میں آ جاؤ۔ دیکھیے آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، آپ کیا بہت ساری سڑک اور بہت سارے روڈ ایسے ہوتے ہیں نا جو ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر نکل آتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتھر نکل آتا ہے، پھر گورنمنٹ اس کو بناتی ہے، لیکن جب ٹوٹ جاتا ہے تو گاڑی چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی اچھلتی ہے، آپ چلتے ہیں تو آرام نہیں ملتا۔ لیکن میرے بھائیوں اگر ایک اچھا جوتا پہن لے، کیا ہو بھائی؟ جب راستے پہ آپ چلتے ہو ایک اچھا جوتا اگر آپ پہن لیں، ایک اچھا جوتا، تو آپ اوبڑ کھابڑ راستے پہ چل سکتے ہیں، لیکن راستہ اچھا ہے، جوتا بھی بہت اچھا ہے، جوتے کے اندر ایک چھوٹی سی کنکری ہے، کیا ہوگا؟ چین سے چل پاؤ گے؟ ساری دنیا خراب ہو جائے، آپ کا اخلاق اچھا رہے، آپ ہیرو بن کر چلو گے انشاءاللہ۔ ساری دنیا اچھی ہو، آپ کا اخلاق برا ہو جائے، آپ زیرو بن جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دی صحابہ کے اخلاق کو بنانے پر۔ دیکھیے میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر اشارہ فرمایا تو کیا ہوا؟ چاند بھائی دو ٹکڑے ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا، لیکن مکے والے ایمان نہیں لائے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی مکے والے ایمان نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو اشارہ کیا، پتھروں نے کیا کیا بھائی؟ کلمہ پڑھا، مکے کے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فتح مکے کے بعد میرے رات کے پیارے آقا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے خلاف کو پکڑ کر جب فرمایا، اے مکے والوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اخلاق میں یہ طاقت ہے، اخلاق میں یہ قوت ہے۔ لوگوں دوسروں کا دل ملانے کے لیے جھکنا پڑے جھک جاؤ، دوسروں کو ملانے کے لیے اپنا پیسہ بھی اگر تمہارا خرچ ہوگا تو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرما لیا، مکہ فتح ہو گیا،
ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، بعد میں ایمان لائے اکرمہ، لیکن بڑا ستایا تھا انہوں نے بھی باپ کی طرح، باپ کے ساتھ بہت ستایا، بہت بدماشی کی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو بھاگ گئے حضرت عمر کے ڈر سے۔ معلوم تھا کہ حضرت عمر کے اگر ہاتھ لگ گیا تو کیس کہیں جا ہی نہیں پائے گا، کیس کہیں جا ہی نہیں پائے گا، ارے بچے گا تب تو کیس جائے گا۔ حضرت عمر، حضرت اکرمہ بھاگ گئے، بیوی تھی، بیوی وفادار تھی، آج کی بھی بیویاں وفادار ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں کی عورتیں تو وفادار ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہاں کے آپ لوگ بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، آپ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے سب کو۔ وہ تو عورتیں بھی سن رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کس کی بیٹری کتنی ہائی پاور کی ہے، کون کس وولٹیج کا ہے، سب معلوم۔ اور مجھے بھی آپ اتنا بے وقوف مت سمجھیے، جتنا میں نظر آ رہا ہوں، میں خبر پوری رکھتا ہوں، میں سندربن کے جنگل میں نہیں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں جلسے میں جاتا ہوں نا 10 منٹ میں پوری ایکس رے رپورٹ لے لیتا ہوں، 10 منٹ میں ماشاءاللہ، کہ بتاؤ تمہارے علاقے کا حال کیسا ہے۔ ارے وہ ڈاکٹر کیا جس کو نبض نہ دیکھنا آتا ہو، ارے بولو بھائی، وہ ڈاکٹر کیا جس کو ناڑی نہ دیکھنا آتا ہو، نبض نہ دیکھنا آتا ہو، اور وہ عالم دین کیا ہے جو امت کے حال کو سمجھ نہ پاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی بڑی محبت کرنے والی، شوہر سے پیار کرنے والی، ظاہر ہے آج کی بھی عورتیں پیار کرتی ہیں الحمدللہ، تھوڑا بہت، آج کل زیادہ نہیں، تھوڑا مائنس پلس ہے۔ اصل میں پہلے ہمارے نانی دادی کے زمانے میں ہماری جو گھروں کی پرانی عورتیں ہوا کرتی تھی مفتی صاحب، وہ ایسی اللہ والی ہوتی تھی کہ شوہر جب گھر آتا تھا تو ہماری دادی نانی لوگ کیا کہتی تھی، میرا سرتاج آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کون آیا بھائی؟ ارے بھائی سرتاج، سرتاج کس کو کہتے ہیں؟ کراؤن کو، کراؤن کو ہوتا ہے تو بنگلہ کی بولے میں سرتاج کہتے ہیں، ماتھا تاج، تو بولے میرا کون آیا بھائی؟ شوہر آیا تو کون آیا؟ کہا میرا سرتاج آیا۔ آج جب گھروں میں شوہر آتا ہے اور کوئی کہتا ہے بہن تیرا سرتاج آیا، بولے چپ، کہاں کا سرتاج؟ یہ تو میرا محتاج آیا ہے۔ کون؟ نہیں، آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں، آپ لوگ تو بالکل ماشاءاللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ آج کا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ سرتاج نہیں، یہ تو میرا محتاج آیا ہے۔ تمہارا محتاج کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پتی تمہارا محتاج؟ کہا دیکھو کیا چیز سے آیا؟ بولے موٹر سائیکل، بولے میرے باپ نے دیا ہے۔ یہ مہا بے عزتی ہے۔ بولے کیا اتار رہا ہے پاؤں سے؟ کہا جوتا، میرے باپ نے دیا ہے۔ کہا اچھا، کہا اس کے گھڑی میں ہاتھ میں کیا؟ بولے گھڑی، میرے باپ نے دیا ہے۔ کہا یہ سوٹ، میرے باپ نے دیا ہے۔ بولے آ کے صوفہ میں بیٹھا، کہا وہ بھی میرے باپ نے دیا۔ کہا اچھا، سوئے گا جس پلنگ پہ، وہ بھی میرے باپ نے دیا۔ اچھا، ابھی دیکھو جس پلیٹ میں کھائے گا وہ بھی میرے باپ نے دیا۔ ارے بہن بیٹی، جب سب کچھ تیرے باپ نے دیا تو اس کا باپ کیا انٹرنیشنل بھکاری تھا؟ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکا، بیٹے کو رامپوری بکڑا کی طرح بیچ دیا جہیز کے نام پہ۔ تو پہلے شوہر سرتاج تھا، آج کا شوہر محتاج ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک مرد بھوکا رہ سکتا ہے، عورت کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا، نہیں بیچ سکتا۔ شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے۔ جاؤ اپنے سسر کو اپنے سامان واپس کرو اور کہو کہ میں مرد ہوں، بھیکاری نہیں، جو مجھے اللہ نے دیا اسی پر رہوں گا، اپنی بیوی سے معافی مانگو، اور دین مہر کے پیسے جلدی ادا کرو۔ نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی، بے ایمان لوگ، نیت نہیں ہوتی۔ بولے دین مہر، بولے دین مہر، یہ کہا دین مہر کا وہ باقی رہا،
کیوں؟ تمہارے پاس دین مہر کی کیپیسٹی نہیں تو بیوی کو گھر لے کے کیسے جاؤ گے؟ میں قاضی حضرات سے کہتا ہوں کہ جب تک دین مہر ادا نہ ہو ادھار میں شادی نہ پڑھاؤ۔ جب دکان پر لکھا رہتا ہے نقد ادھار ادھار، کیا لکھا رہتا ہے بھائی؟ آج نقد کل ادھار، تو شادی آج کرنی ہے تو نقد کرو، ادھار کرنی ہے تو کل کرنا۔ دین مہر ادا کرو، اور دین مہر بھی ہلکا پھلکا رکھو میاں۔ کہتے ہیں 5 اشرفی، تمہارے دادا نے دیکھا اشرفی؟ اشرفی کہاں ملتی ہے آج کل بھائی؟ ارے بولو دیسی مرغا 5 سمجھ میں آتا ہے، بولو راجستھانی اونٹ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بولو اس کی حیثیت کے مطابق 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ جو بھی اس کی حیثیت اللہ نے دی ہے وہ دین مہر رکھو اور ادا کر دو۔ عورت کے قرضدار بن کر مت رہو، عورت کے قرضدار بن کر رہو۔ اور میں اپنی ماں بہن سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی کتنی سیدھی سادھی ہو، اللہ اکبر، جہاں آپ کو دین مہر دینے جاتا ہے آپ رونے لگتی ہو کہ پتہ نہیں مجھے چھوڑ دے گا۔ ارے اس کی طاقت ہے چھوڑنے کی، اگر وہ چھوڑا ہے تو ہم اس کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ آپ پیسہ وصولو، یہ آپ کا پیسہ ہے، اور آپ 50,000 1 لاکھ جو دین مہر ملتا لے لو، لے کے پھر اس کو مت دینا۔ تم لوگ بڑی سیدھی سادھی ہوتے، آپ رکھ لیجئے، نہیں اس کو آپ لے لو اور لے کے پراپرٹی خریدو اپنے نام پہ، اب برابری کرو، بولو جنت میں ایک بلڈنگ تیری، جنت میں ایک بلڈنگ میری، ہم لوگ رہیں گے دونوں مل کے ایک گھر میں، دوسرا جنت جو ہے کرائے پہ لگا دیں گے۔ عزیزان ملت، اپنے آپ دین مہر کو لیجئے، نہیں میں نے معاف کر دیا، آپ کا حق ہے معاف کرنے کا، آپ کرتی ہو تو میں برا نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن لینا بھی آپ کا حق ہے، لینا بھی آپ کا حق ہے۔ اور میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اپنی بیٹی کو زیور دیتے ہو نا، زیور، تو علماء سے سیکھ لو کہ کتنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولہ زیور فرض ہے زکوٰۃ۔ آپ نے اپنی بیٹی کو 10 تولہ دیا، بالکل دیجیے، آپ 100 تولہ دیجیے اللہ کرے، لیکن آپ کی بیٹی کے یہ زیور کی زکوٰۃ دے گا کون؟ زیور کے چکر میں بیٹی کو جہنم میں مت ڈالو۔ بھائی زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں اس پر بولو؟ تو آپ کی بیٹی کے مال کا سونے کی زکوٰۃ کون دے گا؟ شوہر پر فرض نہیں ہے، مالدار جو ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو مالدار اگر بیوی ہے تو بیوی اپنا زکوٰۃ دے گی، شوہر اگر مالدار ہے تو اپنی زکوٰۃ الگ دے گا۔ اگر کوئی شوہر بیوی کی زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ اس کو نیکی ڈبل ملے گی، لیکن اگر وہ نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا، بیوی گنہگار ہوگی۔ تو باپ زکوٰۃ دے گا، باپ کیا ہمیشہ زندہ رہے گا؟ بھائی کیا ہمیشہ زندہ رہے گا؟ اسی لیے ہمیشہ زیور دیتے وقت اپنی بیٹی کو کہہ دو کہ میری بیٹی زیور میں دے رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تجھے جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا جو جرم ہے، سزا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، کہ یہ بھی نکاح کے وقت میں بیان کیا جانا چاہیے، بتایا جانا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو حضرت اکرمہ جو ہے، آپ کو یاد ہے نا، مجھے یاد ہے میں کہاں چھوڑا تھا، تو حضرت اکرمہ کی بیوی کی برکت سے اتنی باتیں آ گئی ماشاءاللہ۔ تو حضرت اکرمہ بھاگ گئے ڈر سے کہ حضرت عمر کے ہتھے چڑھا تب کیا ہوگا، تب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، تو بھاگ گئے۔ ان کی بیوی نے کہا اکرمہ ایک کام کرو، تم ڈرو مت، تم چھپے رہو، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتی ہوں۔ ذہین عورت، تم گھبراؤ مت، تم میرے سہاگ ہو، میرے شوہر ہو، تم چھپ کے رہو، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتی۔ وہ عورت بھی کیا راستہ نکالی، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، وہ بالکل آ گئی اور اسے وہ معلوم کی کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے۔ وہاں چلی گئی اور حضور کے دربار میں پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہنچ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اکرمہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ایمان لانا چاہتے ہیں، آپ ان کو امن دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ، میں نے امن دے دیا۔ دوڑی گئی، کہنے لگی چلو خوشخبری ہے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا ہے۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ارے اللہ کی بندی،
بات تو صحیح ہے لیکن دین میں مت چل لے کر مجھے. کہا کیوں؟ کہا اگر حضرت عمر نے دیکھ لیا تو بولنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ امن مل گیا ہے. اس سے پہلے وہ دارالامن بھیج دیں گے مجھے. تم جانتی نہیں عمر کو، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتی. رات میں چھپ چھپاتے ہوئے، رات نہیں مطلب شام میں جب سورج ڈوب گیا، چھپ چھپاتی ہوئی حضرت اکرمہ کی بیوی اپنے شوہر کو اپنے آنچلوں میں، اپنے بڑے چادر میں چھپاتے ہوئی، بڑے چادر میں لپیٹ کے اپنے ہاتھ پکڑ کے پیچھے پیچھے لے کر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جیسی اندر جا رہی تھی، حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کو پکڑا اور کہا رک. کہا کیوں؟ کہا جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اندر حضرت عمر بیٹھے. تو کہا کیا ہوا؟ چلو اندر. کہا رہے نہیں، اندر جانے سے پہلے اگر ان کو معلوم ہو گیا عمر کو کہ میں آیا ہوں تو اندر بھی جانے کی نوبت نہیں آئے گی، تو یہیں پر بیوہ ہو جائے گی، تو یہیں پر بیوہ ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سن لی، سمجھ گیا اکرم آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو معاف کر دیں گے، دیکھنے سے پہلے ان کا کام نپٹا دو. تلوار لے کر اٹھنے لگے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ اکرم آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر اٹھنے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عمر بیٹھو نا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بیٹھ تو گئے مگر دل دھڑکن کہ مرغا ہاتھ لگائے چھوٹنا نہیں چاہیے. دوبارہ اٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کے بیٹے، کتنا ستایا ہے ابو جہل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عمر ارے بیٹھو نا، کہاں جا رہے ہو تلوار لے کر؟ بیٹھو نا. حضرت عمر بول نہیں پا رہے. تیسری بار حضرت عمر نے کہا کہ ایک جھٹکے میں اٹھ کے کام تمام کر دینا، پکڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا عمر یاد کرو وہ دن جب تم اپنی تلوار لے کر اسی مکے میں دار ارقم میں آ رہے تھے مجھے قتل کرنے کے لیے. اے عمر کیا میں نے تم سے بدلہ لیا تھا؟ اے عمر میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. اے عمر جس طرح سے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اٹھو اور اٹھ کر تم بھی حضرت اکرمہ کو اپنے گلے سے لگا لو اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاف کر دو. میری قوم کے لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں آپ سب کو معاف کر دو، یہ ملک بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا انشاءاللہ. پھر اس ملک میں کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اندر سے معاف کرنا، اوپر سے نہیں، اندر سے معاف کرو. دیکھو میرے بھائی دل سے معاف کرو گے اللہ کی رحمت آئے گی. دیکھو انڈا جو ہے انڈے کو توڑنا ہی پڑتا ہے نا. باہر سے توڑو گے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ آملیٹ بنے گا ہے نا بھائی. تو انڈے کو اگر باہر سے توڑو گے تو موت ہے، اور اگر انڈے کو اندر سے توڑا جائے تو اس سے ایک زندگی نکلتی ہے، اس سے ایک چوزہ نکلتا ہے. نکلتا ہے نہیں نکلتا؟ بھائی باہر سے انڈے کو کون توڑتا ہے اور اندر سے کون توڑتا ہے؟ اس کا بچہ. باہر سے توڑو گے موت ہے، اندر سے توڑو گے زندگی ہے. لوگوں اندر سے اخلاق کو نکالو اور اس ملک کو فتح کر لو انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، معاف کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے بھائیوں میں آپس میں مانوتا کی بنیاد پر پیار عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کی آل و اولاد کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر اور خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آخر